خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھے۔ خالد بن ولید 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کے نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12 صدی کے ایک مورخ ابن اسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دال ہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتہ میں جب رسول اللہ کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شخصت خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ خالد صلی اللہ علیہ وسلم بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔